بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، سوال آج کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں چاہیے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، کیوں واجب ہے ہمارے اوپر اللہ کی معرفت۔ تو اس کے مختلف جواب دیے گئے ہیں، مختلف ادلہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اہم دلیل اور سب سے خوبصورت دلیل یہ ہے کہ انسان جب اپنے وجود پر غور و فکر کرتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے وجود میں کئی نعمتیں موجود ہیں۔ خود انسان کا وجود ایک نعمت ہے۔ اس وجود کے اندر بھی ہر عضو اور ہر ذرہ اور ہر نظام تنفس سے لے کر نظام انہضام تک اور نظام اخراج فضلات تک مکمل انسان نعمتوں کے اندر گھرا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد بھی نعمتیں موجود ہیں۔ اور یہ انسان کے عقل کا فیصلہ ہے، کسی مذہب کا فیصلہ نہیں ہے، کسی دین کا فیصلہ نہیں ہے۔ انسان کی عقل سلیم کا یہ فیصلہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے، اس کے اوپر کوئی احسان کیا جائے، ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، وہ یہی کہے گا کہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، جو اس کا محسن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور شکریہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے محسن کو انسان پہچانے، کیونکہ جب تک اپنے محسن کو نہیں پہچانے گا تب تک شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار احسان کرنے والا انسان کی ہستی سے، شخصیت سے چھوٹا ہوتا ہے۔ کسی بچے نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اس کا شکریہ کچھ اور طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اور کبھی احسان کرنے والا بزرگ ہے، شخصیت میں آپ سے بہت بڑا ہے، اس کا احسان کچھ اور طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح کا شکریہ آپ بچے کا ادا کریں ویسا ہی شکریہ آپ بزرگ کا ادا کریں۔ یہ تو توہین ہو جائے گی، کیونکہ اس کی شخصیت کے مناسب نہیں ہوگا جو آپ شکر ادا کر رہے ہوں گے، بلکہ یہ استہزاء شمار ہوگا، یہ اس کا مذاق اڑانا شمار ہوگا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ تلاش کرنا ضروری ہے، یہ ڈھونڈنا ضروری ہے کہ یہ نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی ہیں۔ اور اسی کا نام جو ہے وہ معرفت ہے، کہ ضروری ہے کہ انسان تلاش کرے، یہ جانے کہ اس کو نعمتیں کس نے عطا کی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت واجب ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے نہیں، کسی اور نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ تلاش کرے، وہ ڈھونڈے کہ وہ کون ہے کہ جس نے اسے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔